وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ میرے بھائیوں، میرے نمازیوں، میرے سامعین، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر جو ہے وہ 19 اور پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 11 کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ اننا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سن لیا، منادیا ینادی ایک پکارنے والا، ندا کرنے والا منادی، وہ پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ للایمان، ایمان لانے کو، ایمان لانے کو پکارتا ہے۔ دو مطلب مراد ہیں یہاں مفسرین۔ ایک یہ تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لانے کی، ایک یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے، یا دوسرا کیا ہے، قرآن کیونکہ دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی روشن جو آیات ہیں وہ خود دعوت فکر دیتی ہیں، اور گھر گھر میں قرآن کیا ہے، پہنچ چکا، موجود ہے، تو وہی قرآن ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو کہا اے رب ہمارے، ہم نے سنا کہ اے پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا سو ایمان لے آئے، یعنی جنہوں نے اس پکار پر کیا کہا، لبیک کہا، آمنا وصدقنا، ایمان لائے اور کیا، سچ بھی مانا۔ تو اب یہ کیا کہ سو ایمان لے آئے، تو پھر کیا، دوبارہ اللہ خود اپنے سے مانگنے کا طریقہ کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے، اب پھر جب ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان کا خاصہ بھی یہی ہے کہ تو کیا کر دے، اب ہم سے راضی ہو جائے، یعنی ہمیں بخش دے گناہ ہمارے، ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا، شمار کرنا، وتوفنا مع الابرار، ابرار نیک لوگ ہیں جی، ان کے ساتھ ہمارا شمار کر دینا۔ اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے، استجاب والا طریقہ، کہ جب دیکھا کہ اللہ کیا ہے، خود ہی مہربان ہیں، جب اللہ خود یہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے یہ الفاظ سکھا رہے، یعنی گویا اپنے دربار میں حاضری اور اپنے سے مانگنے کے الفاظ بھی اللہ ہمیں پیارے پیارے الفاظ خود عطا فرما رہے، کتنا مہربان، کتنا مشفق، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے رب ہمارے سے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، ربنا وآتنا عطا کر ہمیں، دے ہمیں، ما وعدتنا جو وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک، وہ وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے، اپنے پیغمبروں کے واسطے سے، جو باتیں ہمیں بتلائی گئیں وہ ہمیں کیا کر، عطا کر، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، تمام انبیاء کرام ہوں گے، تمام انبیاء کی تمام امتیں ہوں گی، تو اس وقت میں ہمیں کیا، رسوا نہ کرنا۔ ہمیں یہیں دنیا میں ہمیں جو کرنا کرانا، لیکن ہماری دنیا میں ہی ہماری خطائیں، ہماری لرزشیں ہم سے جو ہے وہ دور کر دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، صاف کر کے پھر ہمیں وہاں اس مجمع میں ہمیں کیا، رسوا نہ کرنا۔
یا دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں اس وقت میں ان کی شرمندگی کا باعث نہ بننے دینا. وہاں جب ساری امتیں ہوں گی، سارے پیغمبر ہوں گے، تو امت محمدیہ کا بھی جب وہاں حساب کتاب ہو تو اے اللہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ جو معاملہ کر لے، لیکن دنیا سے جب ہمیں تو اٹھائے تو اس حالت میں اٹھائے کہ ہماری ادنا سی ادنا غلطی بھی جو ہے وہ ہم سے کیا کر دے، دور کر دے، اس کو ہم سے ہٹا کر پھر ہمیں جو ہے اپنے نیک وکار بندوں میں شامل فرما کر ابرار بندوں میں شامل فرما کر پھر ہمیں کل اٹھانا، تاکہ وہاں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شرمندگی نہ ہو. یوم القیامہ، قیامت کے دن. کیوں؟ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وعدہ اب جو اللہ نے کر دیا اس کے اللہ نے ویسا ہی کرنا ہے، اور یہ اس کے انصاف کا کیا ہے؟ تقاضا بھی ہے. مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، تو اس کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ جو ہے اللہ رب العزت اس دن کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں ہی اللہ جو ہے جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، اسے یہیں یا تو ہم معافی تلافی کرا لیں، معاف کر لیں، یا اللہ خود اپنے فضل سے ہی کیا کر دیں. یہ الفاظ خود سکھا رہے ہیں اللہ. تو اس طرح جب دعا کریں گے کہ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اے اللہ میری سیئات کو کیا کر دے، تو معاف کر دے، ختم کر دے، تو وہ رب ختم کر دے گا. وہ قادر ہے. بتاؤ بھائی، ہے نہیں قادر؟ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور ہے بھی وہ معاف کرنے والی ذات، اور معاف کرتا بھی ہے، اور معافی کو کیا کرتا ہے؟ پسند بھی کرتا ہے. جب وہ معافی کو پسند کرتا ہے تو گویا وہ خود بھی کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. لیکن بشرط کس کو؟ جو معافی کو طلب بھی کرے گا، معافی مانگے گا بھی صحیح. ایک آدمی سرکشی پر رہے، معافی کی طرف آئے ہی نہیں، سوری کرے ہی نہیں، تو بتاؤ اس کو تو اپنا آپ تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے نا، کہ میں کسی سے، میرے سے غلطی ہو گئی کسی کے معاملے میں، اب میں اس کے پاس جا کر میں اس سے سود کرتا ہی نہیں. اچھا یہ تو سیدھی سی بات ہے، جب غلطی ہے غلطی پر تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر غلطی نہیں بھی ہے تب بھی انسان معافی مانگ لے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑا پن ہے، یہ تو عاجزی یہی ہے، بڑا پن یہی ہے کہ تیری اگر غلطی ہے بھی نہیں تو اپنی غلطی کو ایک طرف رکھ کے، یہ معاملہ کیسا ہے، برابری سرابری کو ایک طرف رکھ تو کیا جی چلو اچھا جو ہوا چھوڑو، میں معافی مانگتا ہوں جی. تو یہ ہے بڑا پن. تو اللہ تو کیا ہے؟ سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر. جب وہ سب سے بڑے ہیں تو اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ، ان کا دل بھی بہت بڑا ہے، ان کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں. تو وہ انشاءاللہ معاف. اور یہ وہی اسی رحیمی کریمی شانی کا تقاضا ہے کہ آج ہم جتنی نالائکیاں کر رہے ہیں، شاید ہی اس فلک نے بھی اور اس زمین نے بھی شاید ہی ایسے دن دیکھے ہوں گے، ایسے دن نہیں دیکھے آسمان نے جس طرح آج ہو رہا ہے. تو گویا وہی یہ اس کی کریمی شان ہی کا تقاضا ہے کہ وہ ہم پر کوئی ایسا وہ. ہاں دنیا کے خطوں میں ہمیں کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں. پچھلے دنوں وہ دیکھ رہے تھے، ساتھی دکھا رہے تھے مجھے، ایک ساتھی وہ جو ہے میرا کزن کو، وہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا اس میں وہ ایک صحافی وہیں وہ زلزلے کے دوران میں وہ یعنی کسی اپنے دوسرے معاملات، کسی اور نیوز کے چکر میں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک جو ہے کیا ہو گئی، یہ کیفیت پیدا ہو گئی. اب وہ تھا دوسرے کسی ملک کا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے جب مشاہدہ کیا، دیکھا وہ ساری چیزیں خود الٹ پلٹ ہوتے اور اپنے اوپر بھی مارتے گرتے، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ بتا رہے تھے کہ تقریباً وہ 17 دن کے بعد وہ دوبارہ کیا ہے، زندہ جو ہے وہ باہر نکل آیا. تو وہ ایمان لے آیا. اب وہ ایمان لے آیا کہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے رکھا، اور اس نے وہ چیزیں بھی قدرتاً کیمرے میں کیا کر لیں، بند کر لیں. تو میرے بھائیو وہ اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، تو وہ تو قادر ہے کہیں نہ کہیں جھنجھوڑ دیتا ہے ہمیں تو ہماری غفلت دور ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی ہم جو ہے اپنے اوپر غفلت کی چادر تان کر پڑے ہی رہیں تو پھر میرے دوستو کسی اور کو کیا کہنا، پھر تو ہمارا اپنی ہی کم بختی، کم نصیبی والی بات ہے. تو ہم سب نے بے فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. درس قرآن اور واضح واضح قرآن کی آیات ہمیں جو ہے یہی درس دیتی ہیں کہ بھئی ہاں جی ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے، اس قید خانے سے ہم نے ایک دن فرار حاصل کرنا ہی کرنا ہے.
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے سونے مونے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ جس سے یہ بھاگتے ہیں، ہاں جی فرار حاصل کرتے ہیں، تفرون جس سے یہ فر یفر سے ہے، کہا کہ جس سے یہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان سے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو ان سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، وہ تو ملاقات کر کے ہی چھوڑے گی۔ بتاؤ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے یہاں دنیا میں جو کوئی آیا ہے، اب میں اگر یہ آپ اور میں، ہمارا تو کوئی شمار بھی نہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہم کیا ہیں کچھ، یہ تو وہی شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا، بڑا میں کوئی بننے خواہ ہوں، حالانکہ ہاں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جن کے لیے کائنات بنائی گئی میرے بھائیوں، بتاؤ کون؟ سارے بولے، سارے زبان انشاءاللہ دل و دماغ معطر ہوں گے بھائی۔ آپ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، کیا وہ موجود؟ یہ اپنے عقیدے دیکھو درست کرو بھائی، کیا حضور ہیں؟ جسمانی طور پر اب دنیا میں روحانی فیوض و برکات نبی کی پہنچتی رہتی ہیں، اللہ کے ولی کی پہنچتی رہتی ہیں، لیکن وہ دنیا میں ہے نہیں۔ اپنا وقت پورا کر کے، اپنی اجل مقرر کر کے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ کائنات میں اب نہیں، آرام فرما رہے اپنے روضہ اقدس کے اندر، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بقا نہیں ہے، تو پھر آپ اور میں تو بھائی جانا تو ہے، وہ اس سے فرار جتنا مرضی حاصل کر لیں، اس نے آ کے ملاقات کر کے چھوڑنی ہے، اور جب وہ ملاقات کر لیتی ہے تو پھر انسان اس دنیا کا نہیں رہتا، پھر وہی اس مسافر خانے کو وہ چھوڑ کر وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اور دنیا کا مسافر بن جاتا ہے، پھر وہ عالم برزخ کا مسافر ہے، عالم برزخ سے اٹھے گا، پھر وہ عالم آخرت کا مسافر ہے، عالم آخرت میں حساب و کتاب، جزا سزا کے بعد ہمیش والی وہی کامیابی یا ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ تو میرے بھائیو وہی اس وقت سے پہلے کا یہ وقت ہے، تو ہم سب کے سب کوشش کریں بھائی۔ اور اسی طرح اب وہ جیسے ابھی عرض کر رہے تھے کہ نیکیوں کی فصل بہار، نیکیوں کا جو ہے نا جی سیزن، وہ الحمدللہ اللہ ہماری طرف ابھی بھیجنے والے ہیں، وہ مہمان آنے والا ہے، تو اس مہمان کی قدردانی یہی ہے کہ ہم ابھی سے اپنی ذات سے عزم ارادے باندھیں، اور اس کے آنے سے پہلے اس کے ہر لمحے کی، ہر جسے کہتے ہیں منٹ سیکنڈ کی ہم ترتیب بنا کر رکھیں، کہ میں یوں نظام الاوقات ترتیب دے دیں کہ میں رمضان میں انشاءاللہ اس سال کے رمضان میں اپنی ذات کے ساتھ ہدف باندھے کہ اس سال کے رمضان میں انشاءاللہ اتنے قرآن پاک ختم کروں گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، انسان عزم باندھے گا، ارادہ باندھے گا تو تبھی ہوگا نا جی، نیت کرے گا تبھی ہوگا نا۔ تو وہ اسی طرح میں اس سال کے رمضان میں انشاءاللہ اپنی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، اسی طرح اس سال کے رمضان میں اپنی کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھوں گا، اس سال کے رمضان میں اتنی تسبیحات روزانہ کی بنیاد پہ کروں گا، اس رمضان میں اپنے جن سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، جن سے میں انشاءاللہ خود جا کے انہیں مناؤں گا، میں ان سے روٹھے ہووں کو منا کر میں انہیں خوش کروں گا، میں ان سے صلح کروں گا، میں ان سے معافی تلافی کراؤں گا۔ اس سال کے رمضان میں اللہ کی راہ میں ایسے یہ جتنی مجھے توفیق ملے گی میں یہ خرچ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر کریں گے۔ تو بھائی میرے بھائیو، وہ اس مہینے کی قدردانی ہو جائے، اس کے لیے ابھی سے جب ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ ترتیب بن جائے گی۔ اچھا ترتیب نہ بھی بنی ہو سکتا ہے، ابھی جو شب برات گئی، بتاؤ شب برات میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں بھائی، نہیں، اللہ عبادت تو وہ تو انفرادی ہر آدمی نے کرنا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال کی تقسیم۔ فرشتہ اسرائیل کو لسٹ تھما دی گئی ہے، اس شعبان سے اگلے شعبان تک ان روحوں کو کیا کرنا ہے؟ تو نے دنیا میں بھیجنا ہے اور ان روحوں کو دنیا سے واپس لے کے جانا ہے۔ تو اب پچھلے شعبان میں کتنے ہمارے ساتھی تھے، رشتہ دار تھے، جی نمازی تھے جو ساتھ تھے، اب وہ اس سال نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے سال ہم بھی نہ ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ تو وہی میرے بھائیوں جو ہے وہی، اگر ہماری فرض کرو لکھی گئی ہے لیکن نیت تو ہوگی، اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ نیت پر فیصلے ہونے ہیں کہ ہاں اس آدمی نے رمضان کے لیے یہ نظام الاوقات ترتیب دیا تھا، رمضان مل گیا بہت اچھی بات، نہیں ملا تو اس نیت پر اللہ کیا کریں گے؟ بہت کچھ دے دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو نوازے گا انشاءاللہ، اس کی قدردانی بھی ہم کریں گے۔ اللہ کہا سنے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا الرحمن الدنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ میرے ان تمام درس کے ساتھیوں کو اپنی شایان شان عطا فرما۔ یا اللہ، اے اللہ ہم سب کو تو نواز دے، یا اللہ تو ہم سب کو نواز دے، یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنے محبوب پیارے پیغمبر کی پیاری زندگی نصیب فرما، اے اللہ خوشیاں نصیب فرما، ہمارے رنج و غم ہم سے دور فرما، ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم